الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کے دو مقامات سے، ایک سورہ نساء اور سورہ نور سے اللہ کے کلام کا کچھ حصہ تلاوت کیا. ان آیتوں میں اور ان کے علاوہ بہت ساری قرآنی نصوص اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک بنیادی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں فلاح، صلاح، اچھائی، تعمیر، ترقی کی بنیاد نیکیاں ہیں، ایمان ہے، عمل صالح. اور بالکل اس کے برعکس اگر ایمان کے مقابل کفر اور شرک اختیار کیا جائے، نیکیوں کے مقابل برائیاں اور شر اختیار کی جائیں اور زمین میں انسانوں کے معاشرے میں گناہ، ظلم کی کثرت ہو جائے، غلبہ ہو جائے، تو دنیا میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح تعلیم ہے قرآن و سنت کی، جو مختلف پیرایوں میں، کہیں بیان اور خبر کی شکل میں، کہیں دھمکی اور وعید کی شکل میں، کہیں واقعات کے تناظر میں پچھلی قوموں اور بعد کے لوگوں کے متعلق ذکر کیا گیا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا اس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون مکافات، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھائی کا نتیجہ اچھا اور برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے، بالکل واضح انداز میں دہرا کر اللہ نے بیان فرمایا. ہم نے جو آیتیں پڑھی، بعض نصوص کو میں صرف یاد دہانی کے طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثیں کوئی صاحب ایمان رد نہیں کر سکتا، اور رد کر دے تو وہ صاحب ایمان نہیں رہ سکتا. ہمارا یقین ہے کہ یہ فرامین غلط نہیں ہیں، ہو بھی نہیں سکتے. چنانچہ پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا گمان رکھتے ہیں، یزعمون کا دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے پہلے کی طرف، آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی، یہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، قرآن کو اور قرآن سے پہلے کی کتابوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ان کو دیکھتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. وہ یہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا مقدمہ لے جائیں، اپنے معاملات کا فیصلہ کروائیں. اللہ کے رسول اور اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہود نصارہ، یہ خاص واقعات کے پس منظر میں ہے لیکن معنی عام ہے، کہ یہود سرداران قریش اللہ کے رسول کی بجائے ان کی عدالت میں جا رہے ہیں اپنے مسئلے کا حل کرنے، اپنے فیصلے کروانے. اس کو آج یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی قرآن و حدیث کے فیصلوں کی بجائے دنیا کی عدالتوں میں جاتا ہے، دنیا کے لوگوں اور پنچوں کی طرف جاتا ہے کہ قرآن حدیث کو کنارے رکھیے، ہمارا فیصلہ کیجیے.
اللہ تعالیٰ اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی نازل شدہ شریعت پر ایمان لائے، لیکن یہ حرکت ہے، مطلب یہ کہ یہ دعویٰ اور یہ عمل دونوں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر، نازل شدہ قرآن پر، شریعت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مقدمات، جھگڑوں اور مسائل کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ورنہ اللہ کے اس فرمان سے بالکل صاف ہے کہ یہ روش اور رویہ یہ ایمان کے منافی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا، سرکشی کرنے والوں کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ ماننے سے انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ یہ شیطان چاہتا ہے اور یہ شیطان کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، اس کے ورغلانے، اس کے اکسانے کو اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر دوسری باتوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کے تناظر میں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا، اللہ کے یہ فرامین ہیں، ہم آج غور کریں، اس کو منطبق کریں، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ کیا آج بہت سارے مسلمان ہونے کے دعوے داروں کا، ہمارا اور آپ کا یہی رویہ نہیں ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، مسلمانوں کے جتنے فرقے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن نہیں مانتا، سب مانتے ہیں، لیکن ماننے کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کوئی قرآن کو مان کر بھی قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ ہاں، اہل السنہ والجماعہ، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث، یہ جو گروہ ہے، اسے چھوڑ کر آپ جتنوں کو دیکھیں کہ اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، آپ ان میں پائیں گے کہ کوئی قبر پوج رہا ہے، کوئی طبیعت کو پوج رہا ہے، کوئی عقل اور خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، ہاں، کوئی بعض نصوص کو مانتا ہے، بعض کو رد کر دیتا ہے، تعویلات سے کام لیتا ہے، غلط تفسیر کرتا ہے، دور ازکار باتیں کرتا ہے، قرآن، سنت اور صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر اپنے اصول بنا کر اس پر چلتا ہے۔ اس میں ہاں کرامتہ ہیں، روافظ ہیں، صوفیہ ہیں، ہاں، یہاں تک کہ بتوں کے پرستار بھی ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایسے گروہ ہیں جو کھلے طور پر مشرکین کے مسلک اور طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افراخ الیہود ہیں، کرامتہ ہیں، یعنی کرامتہ کے افراخ، ان کے چوزے، رافضیت ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ، اللہ کے رسول کی ثابت شدہ احادیث کی تعویل یا تردید کرنے والے، ہاں، یہ سارے لوگ اس میں آ گئے کہ اللہ اور رسول کی بات کو ماننے کی بجائے فلاں اور فلاں کا قول، اس کا اصول، لوگوں کے بنائے ہوئے ضابطے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے ہوئے۔ پھر آگے اللہ نے کہا، اور میں اسی کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم آج کے ماحول میں بہت پریشان ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، عذاب ہے، مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، خارجی طور سے جو حملے ہیں ہی، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہاں، گھر گھر جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، اور دنیا کے معاملات۔ اس تناظر میں غور کیجئے جو اللہ نے نتیجہ بتایا، فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم، اسی آیات کے آگے، ہاں، الم تر، اس کے بعد واذا قیل لهم تعالوا الی اللہ والی الرسول، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف آؤ اور الرسول کی طرف، یعنی قرآن مان لو، حدیث مان لو، ان سے فیصلہ کرواؤ، اپنے مسائل کا حل کرواؤ، تو اللہ نے فرمایا کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے کہ منافقین آپ سے کترا جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، کترا کر رک جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اللہ اور رسول کی طرف آنے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کہ قرآن اور حدیث کو مان کے اپنے مسائل کو حل کرنے میں، اپنے اختلافات کا خاتمہ کرنے میں نہیں مانتے۔ آنا ہے، مسلک کا خود ساختہ اصول اور ضابطہ ہے، لوگوں کی تعداد ہے کہ ہمارے باپ دادا اور اتنے لوگ یہ کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ کر قرآن و حدیث کو مان لیں؟ قرآن و حدیث کو توڑتے مروڑتے ہیں، اس کے معنی میں تعویلات فاسدہ، غلط تفسیر کا بہانہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں، یہ معنی ہے، ہمارے علماء نے یہ کیا ہے لہذا ہم یہ مانیں گے، ہمارے امام کا یہ مسلک ہے، اسے تسلیم کریں گے۔ تو رأیت المنافق، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، منافقین جو تھے اس وقت، یہ ان کی روش ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے تو وہ مومنین کا طریقہ کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، مومنین کا طریقہ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ والرسول ان یتحاکموا الیہ، کہ جب آپ دیکھیں کہ ان مسلمانوں کا، مومنوں کا قول، جب انہیں
اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جناب میں اپنے فیصلے کروائیں، تو کیا کہا؟ ان کا قول ہوتا ہے انما کان قول المؤمنین، آگے کہا کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم نے سن لیا مان لیا۔ مومنین کی روش یہ ہے، منافقین کی سورہ نساء کی اس آیت میں کیا بتائی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کترا جاتے ہیں، یہ سم کاٹتے ہیں ہماری زبان میں مالیگاؤں کی، کتراتے ہیں، رک جاتے ہیں ماننے سے۔ مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، مان لیا، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سمپل، صاف، واضح، میں کوئی الجھن نہیں ہے قرآن کے اس فرمان میں۔ ہماری روش میں ہم مخالفتیں کرتے ہیں قرآن و حدیث کے، اور اس کے باوجود اپنے آپ کو فلاح پانے والا سمجھتے ہیں، خوش فہمیوں میں، فریب میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ جب منافقین کی یہ روش ہے تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ آپ سے رک جاتے ہیں، کترا جاتے ہیں۔ اب آگے جو نتیجہ ہے میں وہی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تو کیسے معاملہ ہوگا کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے ان چیزوں کے بادلے میں، ان چیزوں کے بارے میں جو ان کے کرتوت ہے، ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں جب ان کو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں تو آ کے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یحلفون باللہ، تو آتے ہیں ثم جاؤگا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم تو بس بھلائی اور ملاپ چاہتے تھے۔ برائی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور پھر کہتے کیا ہیں جب مصیبت آتی ہے۔ یہاں ایک قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں جب مصیبتیں آتی ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جَاءَتْ أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ٹکڑا ملحوظ رکھیں کہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ان پر جب مصیبت آتی ہے، مطلب ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈالنا، ان سے کترانا، ان کی تعویل کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اس کی کسی نہ کسی شکل میں مخالفت کرنا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیجئے، جو ہم جانتے ہیں اس میں بھی اپنا جائزہ لے لیں، جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، جانتے ہیں، اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی جو نہیں جانتے یا جو اختلافی ہے، کچھ ایسے بھی اختلافی مسائل ہیں جو اختلافی ہے وہ نہیں، بنا لیے گئے۔ عورتوں کا مسجد جانا کوئی اختلافی نہیں ہے، ہاں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین، ہاں، بعض روایتیں ضرور ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں تو بالکل صحیح سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت ہے، لیکن اس پر کتابیں لکھی جائے گی، ہاں، اس کو یہ کہا جائے کہ ایسے بھی صحیح اور ویسے بھی صحیح، فلاں اور فلاں طریقہ ہمارے امام کو نہیں سمجھتا تھا کیا؟ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے تو ہیں سنت ہے، لیکن ہمارا مسلک یہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، ہمارے یہاں پنچ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہم نہیں جانتے، ہمارا فیصلہ تم کو ماننا پڑے گا، ہاں، جوتے سے مارنا چاہیے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں جملہ کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث نہیں جانتا، اس کے فیصلے کو نہیں جانتا، ہمارا فیصلہ ماننا ہوگا۔ کفر کی بات ہے یہ، اگر ایمان کے ساتھ بول رہا ہے، وہ جاہل ہے اس لیے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہاں، ان کو جہالت ہے، دین کی اتنی بنیادی تعلیمات نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کرتوتوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے حالات دیگرگو ہیں، خراب ہیں۔ اب آپ زندہ باد مردہ باد، ہاں، فلاں پارٹی اور فلاں حکومت اور یہ بہانے کرتے رہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی ہے، یہ سب تو اسباب اور بیماری کے نتائج ہیں۔ بیماری ہمارے اندر ہے، اللہ کو ہم نے ناراض کیا، اللہ کے عذاب کو ہم نے اپنے کرتوتوں سے دعوت دی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان ہے نا تو ماننا پڑے گا، یہ نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہتے کیا ہے کہ ہم تو احسان اور ملاپ چاہتے تھے۔ جتنے فسادی ہیں، بگاڑ کرنے والے، منافقت اختیار کرنے والے، قرآن و حدیث کو جب چھوڑتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں، تو سب اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھلا چاہتے ہیں۔ جتنے حرام کھانے والے ہوں وہ بتائیں گے
آپ جب ان سے بات کریں گے تو ایسا لگے گا کہ اس حرام کھائے بغیر جو ہے زندگی کی گاڑی نہیں چل پائے گی، اس لیے مجبور ہے. یا ایسے گھما پھرا کے بات کریں گے کہ مولوی صاحب کا فتویٰ ہمارے پاس ہے کہ ہندوستان میں ہم سودی لین دین کیے بغیر، اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ جمع کیے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. کوئی اتنا شدید ہو گیا ہے مسلمانوں میں. بعض جگہوں کے بارے میں سنا کہ اگر مولوی صاحب خطیب جمعہ یا مولانا کوئی آ گئے سود کے خلاف کہہ دیں، دھوکہ بے ایمانی کے خلاف تقریر کر دیں تو لوگ مسجد کے ذمہ داران اور جماعت کے ذمہ داران ناراض ہو جاتے ہیں. اس مولوی کو تقریر نہ کرنے دیا جائے، اس سے فساد پھیلتا ہے. یعنی ان کے اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا اس کی بات کو مانا جائے تو. کوئی اسلام بھی وہ بیان کرو جو ہمارے حساب سے ہو. ہاں کیا ہے یہ؟ دین کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، ہاں کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ ایک آیت میں نے پڑھی. اس تناظر میں، اس کے آئینے میں ہم اپنے سماج معاشرے کا، مسلمانوں کا انفرادی اور اجتماعی رویہ دیکھیں اور پھر معلوم کریں کہ مسلمانوں پر جو تکالیف آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، بے غیرتی کے معاملات جھیلنے پڑ رہے ہیں اور کوئی یار و مددگار نظر نہیں آتا، اس کا سبب کیا ہے. دوسری آیت میں نے پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. بالکل مشہور آیت ہے. ہاں میں نے خود بارہا اس آیت کی روشنی میں تفصیلات بیان کی ہیں اختصار کے ساتھ کہ تم میں جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کی اپنی تفصیلات، عمل صالح کی اپنی تفصیل اور معنی اور مفہوم ہے. یہ اپنے طور سے ہم طے نہیں کریں گے کہ میں نے یہ مان لیا ایمان والا ہو گیا. ہاں آج کل ہمارے ہاں ایک عام غلط فہمی ہے. جاہل تو جاہل ہیں ہی، کوئی جہل مرکب میں بھی ہیں. کچھ لوگ کچھ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے اور سمجھتے بہت جانتے ہیں. ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، زبان سے ادا کر دیا، بس مسلمان ہو گئے، اب کچھ بھی کر لیں. ہاں تو اب ایک قبر پر سر جھکانے والا، ہاں غیر اللہ کی قسمیں کھانے والا، کھلے کھلے کفر اور شرکیات کا ارتکاب کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، میرا ایمان سلامت ہے. کتنی بڑی اور عمومی جہالت ہے. اور اس کے بعد اگر آپ درس میں، تقریر میں دین کو سیکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، دین کو سکھانے اور علماء کی مجلس میں بیٹھ کر یہ چیزیں جاننے کی بات کہیں تو ان کے لیے وقت نہیں ہے. بڑی بور کن بات ہے. جو گھنٹوں کرکٹ دیکھیں گے، گیم کی دیکھیں گے، ان کے لیے توحید سیکھنے کا، شرک کو سمجھنے کا اور قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات کو سیکھنے کا بھی موقع نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، خواہش نہیں ہے. مطمئن کر رکھا ہے، شیطان نے مطمئن کر رکھا ہے کہ بس آپ جنتی ہو. آپ کو جتنی دین کی معلومات ہے بہت ہے، حالانکہ جاہل ہیں، حالانکہ غلط چیزیں صحیح دین سمجھتے ہیں. ہر چیز جو آج دین بتائی جا رہی ہے وہ دین نہیں ہے. بدعت و خرافات دین کی مخالفت ہے، قرآن و حدیث کی دشمنی ہے، جو بہت سے مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں. کوئی کھل کر گستاخی رسول کر دے تو ہمارے ہاں لوگ چیخ پکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ شرک کرتے ہیں نا، ایک آدمی جو بولتا ہے کہ میں تو شیخ عبد القادر جیلانی سے لے لوں گا، اجمیر کے بابا سے لے لوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لوں گا، اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے، وہ بھی اللہ کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کسی بابا کو، کسی امام کو، کسی مفتی صاحب کو دے کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو چھوڑ کے اس کی بات مان رہا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جہالت میں سمجھ نہیں رہا ہے. خیر، تو جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی تفصیلات، لا الہ الا اللہ. میں ابھی بار بار یہ بات دہراتا ہوں تقریروں میں، خطابات میں، کہ ہمارے ہاں کلمہ توحید کو ہی لوگوں نے بدل ڈالا، معنی مفہوم کچھ کا کچھ بنا دیا. جو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ کرام جو معنی جانتے تھے اس سے ہٹ کے ہمارے ہاں لا الہ الا اللہ کا معنی، کلمہ توحید کو، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. یا اس کی تشریح آدھی ادھوری کی جاتی ہے اور پوری تشریح کرنے والوں کو گمراہ کہا جاتا ہے اور نوجوانوں کو، دوسروں کو گمراہی میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگ سننے سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح ہی غلط ہو ان کے پیچھے چلنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. ہاں سید قطب صاحب، مولانا مودودی صاحب، صوفیوں کے یہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح ہی غلط کی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سن لیں، ہاں مردوں کے ساتھ خواتین بھی دماغ میں رکھ لیں. لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر، اس کی شرائط اور تقاضوں کو جان کر اختیار کیے بغیر ہم قبر میں، آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. جو کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کی باتیں سن کر میں بھی کہتا تھا، فرشتے منکر نکیر عذاب دینے سے پہلے اس سے کہیں گے کہ لا دریت ولا تلوت، نہ تو نے جانا نہ پڑھا. یہ جاننا اور پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. میں کہوں لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہے؟ ایک آدمی 15 سال سے 20 سال سے دین کے کام میں لگا ہے، اسے نہیں معلوم کیا دین سیکھا اور سکھایا. اب جو آپ جانتے ہی نہیں پھیلائیں گے کیا؟
نبی کا دین آپ خود نہیں جانتے تو برتن سے وہی ٹپکے گا جو اس میں ہے. کلو اناء یترشح بما فی، عربی کا محاورہ ہے. ہاں تو آپ جب خود شرک کو دین سمجھ رہے ہو، بدعت کو دین سمجھ رہے ہو، غلط حدیثوں اور صحیح حدیثوں میں فرق آپ کو معلوم نہیں ہے، اور آپ جھوٹی حدیثیں لوگوں میں بیان کر رہے تو آپ تبلیغ کس کی کر رہے ہو؟ قرآن حدیث کی یا قرآن حدیث کے مخالفت کی؟ کتنا بڑا فساد پھیلا ہوا ہے. غور سے ایمان اور عمل صالح، عمل صالح میں اخلاص ہونا ضروری ہے، رسول کی مطابقت ہونا ضروری ہے. اب آپ بہت نماز پڑھ رہے ہیں، سنت کے خلاف ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. کوئی بدعت کر رہے ہیں، مطلب اس میں بدعت کی ہوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی دعائیں یاد ہی نہیں ہیں جو بتائی ہے. کون سے دین پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا جو ایمان اور عمل صالح، یہ دو جملہ، اس کا نتیجہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت دے گا. حکومت، خلافت کب ملے گی؟ یہ ایم نہیں ہے دین کا جو ہمارے یہاں ایک جماعت نے مقصد بنا لیا کہ حکومت قائم کرنا ہے. آپ کو قائم کرنے، حکومت قائم کرنے والا نہیں، آپ کو شرک کو ختم کرنے والا، توحید کو پھیلانے والا بنایا ہے. نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، دین پر خود عمل کیجئے، ایمان اور عمل صالح کی جوت جگائیے. ایمان عمل صالح جب ہو جائے گا تو اللہ کا وعدہ خود سے حکومت دے گا، زمین میں خلافت ادا کرے گا. اور اس کے الٹ کریں، ایمان اور عمل صالح نہیں ملے گا تو مارے ٹھوکے جائیں گے، خلافت دور کی بات ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. الٹ مانا، حکومت سے محروم ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے اس دین کو قوت عطا کرے گا، غلبہ، قوت، تمکنت عطا کرے گا جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا. یعنی جو غزوہ فکری، غزوہ دینی چل رہا ہے، ہاں جارج بش نے کہا تھا کہ یہ مذہبی جنگ ہے، ثقافتی جنگ ہے، اس جنگ میں اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا، ہاں غلبہ دے گا دین اسلام کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت سے ضرور تبدیل کر دے گا. یہ سب تاکید کے ساتھ ہے، ضرور بضرور، لا اور نون تاکید دونوں ہیں، ڈبل تاکید، کہ ضرور بضرور اللہ خوف کے حالت کو بدل کر امن کی حالت قائم کر دے گا. آج مسلمان پوری دنیا میں سہمے ڈرے ہیں، کہیں ہجومی تشدد ہوتا ہے کوئی پرسان حال نہیں. ہاں مسلمانوں کو کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے، 20 سال جو ہے کیس بورڈ پر آتا نہیں ہے، اور چھوٹتے ہیں اس کے بعد نردوش، تو کوئی سب چڑیا قید چک گئی. ہم کو احساس بھی نہیں ہے نوجوانوں کو. 3 نسلیں تباہ ہوتی ہیں. آپ کے گھر کا ایک آدمی اندر گیا، باپ باپ کی کمائی پونجی چلی گئی، آپ خود کام نہیں کر سکے، آپ کا بچہ اس سے متاثر ہوا. سماج معاشرے میں جو ٹینشن، بدنامی ہوئی وہ الگ. ہاں ایک عالمی سطح پہ سازش ہے. علماء، اہل علم، اہل فضل کوئی رہنمائی کرے، کوئی مشورہ دے تو یہ ماننے کو تیار نہیں. ان کے خلاف چلتے پھرتے سڑک پر فتویٰ دیں گے. بڑوں کو بڑا پن نہ دے کر خاموشی سے، اسراریت کے ساتھ، یہ جو غلبہ، حکومت کا غلبہ اور سری تنظیمیں باطنیہ کے طریقے پہ، روافظ کے طریقے پہ اختیار کی گئی ہے ہمارے یہاں. ہاں یہ تنظیمیت، تحریکیت کے نام پر جس کے پیچھے فریفتہ ہو جاتے ہیں لوگ، جب اس کو سمجھایا جاتا ہے علماء کو، نوجوانوں کو، ماننے کو عوام کو اور نوجوانوں کو، علماء کو نہیں، ہاں تو لوگ ماننے کو تیار نہیں. مولوی صاحب کو دھمکی دیتے ہیں، ہمارے خلاف بولا تو ایسا کر دیں گے، اور جب پھنس جاتے ہیں، پابندی لگ جاتی ہے، گرفتاریاں شروع ہوتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. پھر انہیں علماء سے مدد کی امید کرتے ہیں جن کی بات مانتے نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں مانتے، کیونکہ تربیت ہو گئی ہے ویسی. ہم ماں باپ کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو سیدھے پہ لایا جائے. ہاں بات اپنے تبصرے کی نہ کرتے ہوئے، وقت بہت مختصر ہے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ ایمان اور عمل صالح والے جن کو اللہ یہ نعمتیں دے گا، حکومت دے گا، دین کو غلبہ دے گا، امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا خوف کو. ہاں کیا کرتے ہیں وہ؟ صرف میری عبادت کریں گے اللہ کی، اور میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، شرک نہیں کرتے. اور اس کے بعد جو کفر کرے گا، انکار کی، شرک کی روش اختیار کرے گا، فاولئک هم الفاسقون. تو یہی اللہ کے مخالفین ہیں، اطاعت سے نکل جانے والے. فاسق کا معنی نافرمان ہے. کتنی صاف تعلیم ہے کہ اگر ہمیں حکومت، غلبہ، عزت چاہیے تو ایمان اور عمل صالح. یہ نسخہ بتایا، پارٹی بنا لو، میمورنڈم کر دو، میمورنڈم دے دو، یہ کر لو، ڈگریاں حاصل کر لو، مسلمان بہت بڑا تعلیم.
یہ سب ضمنی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں ہوگا اگر ایمان اور عمل صالح. قرآن کہہ رہا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے مگر ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم کو بتایا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے مسلمانوں کی طاقت کے لیے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. عمل صالح نہیں ہے نا ہمارے ہاں. دو عمل کوئی پکڑ لیا کہ یہ فضیلت پہ صبح میں عمل کر لو, رات میں عمل کر لو, یا اتنی چیزیں کر لو, سارا بیڑا پار, سارے گناہ معاف, فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے. کسی کا حق مارو, حرام کھاؤ, شریعت کی مخالفت کرو, شرک بدعت کرو, اللہ معاف کر دے گا. فضائل پہ عمل کر لو, بہت بڑی گمراہی ہے. کہاں جا کے کہاں سر پیٹا جائے, ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. عوام تو عوام جن کی دکانیں چل رہی ہیں نا دین کی, وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, تو عوام کو کیا بتائیں گے. یہ ایک آیت میں نے بتایا. ہاں ایسی اور آیتیں ہیں. ایک آیت کی طرف اور اشارہ کر دوں کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ نے فرمایا, ہاں سورہ طٰہٰ کی مشہور آیت, تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی, تنگ گزران ہوگا. تنگ زندگی, فاقہ ہو, آپس میں لڑائی جھگڑا ہو, دلوں میں نفرت ہو, ایک دوسرے سے تناؤ کھچاؤ ہو, ہاں, اور اسی طریقے سے بھوک مری ہے, بے روزگاری ہے, اور دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, سب تنگ زندگی میں آ گئی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. بعض لوگوں نے تنگ زندگی کا ہے, دنیا کی زندگی بھی اور قبر میں بھی تنگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قبر کی زمین کو ملا دے گا. اللہ کے رسول نے بتایا جب عذاب ہوگا اور زمین پیسے گی تو ادھر کی پسلی کی ہڈیاں دوسرے سامنے کی پسلی کی ہڈیوں میں اس طرح مل جائے گی, انگلیوں سے بتایا. یہ بھی تنگ زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. پروردگار, وہ کہے گا پروردگار مجھ کو تو نے نابینا بنا کر, اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا. تو اللہ کہے گا کہ ایسے ہی میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, قرآن آیا, حدیث آئی, دین آیا تھا نا, لیکن تو نے اس کو فنسیتھا, فراموش کر دیا, لاپرواہی برتی, اس کی طرف توجہ نہیں دی, ٹائم نہیں تھا, کرکٹ کے لیے بہت وقت تھا. ہاں فنسیتھا, اسے بلا دیا. فکذالک الیوم تنسیٰ, ایسے ہی آج تجھے بلا دیا جائے گا, تیری طرف رحمت کی نظر نہیں ڈالی جائے گی, تو اندھا بنا کر اٹھا. جب آنکھ ہوتے ہوئے تو نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تو یہاں اس کا نتیجہ یہ کہ اندھا بنایا گیا. یہ اس آیت میں پہلی دلیل پر, پہلے ٹکڑے پر, کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ کی یاد سے, اللہ کی شریعت سے منہ موڑے گا, اس کے لیے تنگ زندگی. مسلمانوں کے حالات دیکھیے. اب کہیں گے کہ بھائی ہمارے ہاں تو فضائل پہ صبح شام سبحان اللہ الحمدللہ پڑھاتا ہے. یہ صرف ذکر نہیں ہے, اور یہ ذکر آپ کر رہے ہو, ایک طرف لا الہ الا اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو, اللہ اکبر کہہ رہے ہو, جب شریعت کا اور آپ کی خواہشات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے, ہم اپنی مانیں گے. تو آپ نے اللہ اکبر مانا کہاں؟ ہاں, جب ایک آدمی قبر پر جھک رہا ہے, غیر اللہ کے قانون کو مان رہا ہے, شریعت کے حکم کو پامال کر رہا ہے, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو حصہ دینے کی بجائے کہتا ہے کہ نہیں نہیں وہ میں نے محنت کی ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے, بہانے کر کے, 100 بہانے کر کے محروم کرتا ہے, تو وہاں وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میں نہیں مانتا. ہاں, اللہ نے کہا ہے حق دو, ہم نہیں مانتے. تو آپ نے اللہ کی عبادت کہاں کی, مانا کہاں اللہ کی بات کو؟ اللہ نے جو حرام کیا حرام نہیں مانتے, جو حلال کیا حلال نہیں مانتے, جو حکم دیا اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں, اللہ رسول کا مسلک نہ مان کر فلاں اور فلک کا مسلک مانتے ہو. تو یہ ذکر کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, ایک غیر مسلم اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی کسی بت کے سامنے پوجا پرستش کر رہا ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اور پوجا بھی کرتا رہے. اچھا, ہمارے چلتے پھرتے مفتی کیا جواب دیں گے؟ تو جو جواب ان کے لیے ہے نا, وہی جواب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان لوگوں پر بھی فٹ ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن بزرگوں کو زندہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں, حاجت رواں ہیں, مسائل حل کر دیں گے. ہاں, علی مولائے کائنات ہیں, کائنات کا نظام چلاتے ہیں, قطب ابدال غوث جو ہے ہماری مدد کر سکتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں اور جو جا کے کسی بت کے سامنے جھکتا ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کفار مکہ ابھی ہم جو دروس چل رہے ہیں قریب الختم ہے کشف الشبہات نیا پورا مسجد میں, اس میں انہی اعتراضات کے جوابات دیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے, کہ کفار مکہ میں اور یہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر ان کو پکارنے والے, سجدہ کرنے والے, نظر و نیاز کرنے والے, ان کے نام پر قربانیاں کرنے والے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو تسلی دے کہ وہ کفار مکہ تو
جو قرآن نہیں مانتے تھے، آخرت نہیں مانتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے اور ہم یہ مانتے ہیں. انہوں نے مثالیں دی جواب میں کہ ایک چیز کا انکار کرنے والوں سے صحابہ کرام نے قتال کیا. پوری امت میں سارے ایمان والے، نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، لیکن حضرت علی کو خدا کہا، حضرت علی نے ان کو قتل کروا دیا. انہیں کہا کہ دیکھیے کفار مکہ تو ایسے تھے، یہ تو سب مانتے ہیں. حضرت بکر صدیق نے صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے قتال کیا. یہ منافقین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور اللہ کہہ رہا ہے گمراہ ہیں. ہاں یہ ان کے برابر ہیں. اگر شریعت کی کچھ چیز کو ایک مانتا ہے، کچھ چیزوں کی مخالفت خاص طور سے عقیدے میں کرے تو وہ مسلمان نہیں. اس پس منظر میں ایک دو روایت پر نظر ڈالیں آپ. ہاں وقت کم ہے، دلائل بہت ہیں. حضرت انس کی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، وفی بعض الروایات حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ. صحیح مسلم کی روایت یہ ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ بھی نہ کہا جائے. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں رہ جائے گا جو اللہ کہے. ہاں دوسری کچھ روایتیں ہیں دوسری کتابوں میں، حدیثوں میں، جو صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور قابل قبول بھی ہیں. کوئی اس کی تشریح مان لی جائے کہ اس وقت تک قیامت نہیں کہے گی یہاں تک کہ زمین میں کوئی ایسا شخص بھی نہیں رہے گا جو لا الہ الا اللہ کہے. لا الہ الا اللہ یا اللہ کہنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ برائیاں، شر، فساد یہ بڑھتے جائیں گے قیامت سے قریب. اور بالکل اخیر میں وہ جو کہا گیا ہے حدیث میں کہ ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک اس وقت تک حق پر قائم رہے گا، ہاں جب تک قیامت قائم نہ ہو، ان کی مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچائیں. تو کون سی قیامت تک؟ اس وقت تک. حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے کہ یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، دنیا میں پھیلے گی، اور دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں سب مر جائیں گے. اگر ایمان ہے بھی تو سب مر جائیں گے، اور جب وہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ ہوا جن کو ایمان والوں کو لگے گی مر جائیں گے. اس وقت کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں بچے گا. سارے شریر فاسد لوگ ہوں گے، سب ختم ہو جائیں گے، باقی ایمان والے. یہ ایک حدیث، ہاں بخاری وغیرہ کی ایک حدیث ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی، قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے، ہاں وہاں اس جملے میں قیامت کا لفظ نہیں ہے، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو اس قبر کی مٹی پر خود لوٹ پوٹ کرے گا اور کہے گا کہ کاش اس مرنے والے کی جگہ پر میں ہوتا، یہ جو مرا ہوا ہے یہ اس کی جگہ میں مر کر اس قبر میں دفن ہوتا. حدیث میں وضاحت ہے کہ ایسا وہ دین کی حفاظت کے لیے نہیں کہے گا کہ میرا دین خطرے میں ہے. وہ دنیا کی آزمائش، اتنی پریشانیاں، اتنا ٹینشن، اتنے مسائل ہوں گے اور اس کا حل نظر نہیں آئے گا، اس بنیاد پر وہ یہ بات کہے گا. اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت مرداس اسلمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک نیک لوگ دنیا سے جاتے جائیں گے. ایک دوسری وہ حدیث بھی دماغ میں لائیے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور بخاری مسلم کی حدیث میں کہ علم کیسے اٹھے گا دنیا سے؟ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھائے گا. دل سے علم چھین جائے، رات میں سوئے آدمی صبح جاہل بن جائے، ایسا نہیں. ہاں کہ علماء کو اٹھا کر، حتیٰ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کر علم اٹھائے گا. حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، سوال کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. آج کل ایسے جاہل مفتی بہت آج نظر آ رہے ہیں. علم کی گہرائی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے علوم پر عبور نہیں ہے، دلائل پر گہری نظر نہیں ہے، آدھی ادھوری دلیل دیکھی اور فتویٰ دے دیا. ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث 2 سند سے صحیح ہے، 2 سند سے ضعیف ہے. مولوی صاحب نے چلتے پھرتے مفتی نے ضعیف والی دیکھ لی اور پبلک میں بیان کر دیا، واٹس ایپ پہ ڈال دیا یہ حدیث ضعیف ہے. وہی حدیث دوسری سند سے صحیح بھی ہے، یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اور لوگوں میں ضد کر رہے اڑ گیا نہیں ضعیف ہے. ایسے بہت سے غیر ضروری معاملات پر بحث ہو رہی ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ حدیث انشاءاللہ اس پر مستقل خطبہ دوں گا. حضرت معاذ بن جبل کی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. وہ جو نقشہ ہے میں نے پڑھا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ایسا لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا کے زمانے کے بارے میں اس میں بیان کیا ہے.
کہ چلتے پھرتے لوگ جو جاہل ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے، جن کے پاس صلاحیت نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو دین بتائیں گے، بیان کریں گے، اور اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی. خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاں چلے جائیں گے لوگ، نیک لوگ جاتے رہیں گے، ہاں علماء اڑ جائیں گے، نیک لوگ جاتے جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ. حفالہ، امام بخاری نے کہا حفالہ اور حثالہ دونوں کہا جاتا ہے. اور باقی کون رہیں گے نیک لوگ جب جائیں گے؟ تو جو اور کھجور کے بھوسے کے جیسے لوگ. جو اور کھجور، یعنی انسانوں کو اللہ کے رسول تشریح دے رہے ہیں. کون لوگ؟ جو جاہل ہیں، دین سے دور ہیں، کفر و شرک میں، خرافات بدعات اور گناہوں میں آلودہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیسے لوگ بچے رہیں گے؟ جو اور کھجور کے بھوسے کی طرح لوگ ہوں گے. اللہ آخری جملہ ہے لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس ایک حدیث کو اگر آج سمجھ لیں آج کے جمعہ کے خطبے میں، اور ہم عبرت لے لیں، تو شاید اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا ہمارا. مجھے لگے گا کہ اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یعنی اگر ہم نے نیکی کا راستہ چھوڑا، اس حدیث کا حاصل کیا ہے کہ جو لوگ نیک نہیں ہیں وہ کھجور اور جو کے بھوسے کے جیسے ہیں. وہ بہت بڑے سیٹ کہلاتے ہوں، ٹی وی چینل پہ آتے ہوں، لوگوں میں مشہور ہوں، لوگ ان کی عزت کر رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، ہاں اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سوچتا ہوں تو دہل جاتا ہوں. غور کیجئے، آج کتنے مسلمان ہیں، کہیں مارا جاتا ہے، مسلم عورتوں کو پہلے عزتیں لوٹنا اور ان کو قتل کرنا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ ہوتا تھا. آج ارتداد ہے. ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے تو مسجد جگہ جگہ جو ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. پھر بدعت میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے بدعتوں کا سہارا، اجتماعی ذکر و اذکار کیا جاتا ہے. وہ دانوں پر جو ہے آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے جو بدعت ہے. مصیبتوں کے حل کے لیے بدعت کا سہارا لیتے ہیں اور نہ جانے کیا تو، اور کوئی سنوائی، کوئی مدد نظر نہیں آتی. یہ تو اللہ کا احسان و کرم ہے کہ وہ ہم کو چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے. ورنہ آج اگر ہم جائزہ لیں عقائد میں خرابی، اعمال میں خرابی، شرک، بدعت، خرافات، کوئی ایک معاملہ بتائیے جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا برائی کا. اب جب برائیوں میں ہم اتنے جری ہو گئے ہیں اور ہماری پیشانی پہ بل نہیں ہوتا، ہمارے سماج میں گھر میں ایک آدمی بے نمازی ہے، ایک قبر پرست ہے، ایک شرک کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، دین سے اس کو لینا دینا نہیں ہے. ہم ڈاکٹر، انجینئر اور بڑی بڑی ڈگریاں دلا کے اخبار میں جو ہے اشتہار دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ کامیابی حاصل کر لی. ہم مولوی صاحب کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والوں کو ہمارے نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور ہم جب حیثیت نہیں ہے تو ہم کیوں سیکھیں گے؟ اپنے بچوں کو کیوں سکھائیں گے؟ ڈاکٹری کے لیے لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے ہیں، ایک مولوی صاحب کو ٹیوشن دے کے اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھا سکتے. ہماری نظر میں دین کی اوقات ہی کیا ہے؟ تو جب ہماری نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہماری پرواہ کیوں کرے گا؟ لا یبالیہم اللہ بالا. یہ ایک جملہ بہت بڑی وعید ہے کہ اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. کوئی کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے، بے عزت ہو رہے ہیں، بے غیرتی کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود دین کو بھولا. نیک نہیں ہے نا، نیکی نہیں ہے تو فساد آ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایک قیامت کی نشانیاں آپ بہت سنتے ہیں، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، زنا عام ہوگا، قتل کثرت سے ہوگا، لوگ جاہلوں کو رئیس بنائیں گے، بخیلی اور حرص عام ہو جائے گی. ایک آدمی پیسے میں بخیلی کرے صرف یہی نہیں ہے، علم نہیں بانٹ رہا ہے، صحیح بات جانتا ہے، حلالے کا فتویٰ دے رہے ہیں مولوی صاحب اور جانتے ہیں کہ حلالے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، پھر بھی فتویٰ اس کے خلاف دے رہا ہے، دین کو کھلواڑ بنا رہا ہے، اپنے مسلک کی بچانے کی کوشش کر رہا ہے، دین کی بے عزتی کر رہا ہے. ایسے کتنے امور ہیں. تو گویا قیامت کے قریب آنے کا یہ معاملہ ہوگا جیسے جیسے. اسی طرح ایک روایت پیش کر کے نتیجے کی بات کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی روایت ہے بخاری کی، ایک دیہاتی آیا، اس نے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ بات کر رہے تھے، پہلے جواب کا نہیں دیا. لوگوں نے، کسی نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں، کسی نے کہا سنا مگر پسند نہیں کیا. پھر جب آپ بات سے فارغ ہوئے تو اس سے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا میں. تو آپ نے ایک مختصر سا جواب دیا، ایک کتاب ہے یہ جواب، ایک کتاب ہے. آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ. اور دیکھ لیجئے اس کی تفسیر. آج دینی معاملات ہوں، ادارے ہوں، مسجد ہو، گھر ہو، اسکول ہو، سب جگہ، میونسپلٹی، کارپوریشن، حکومت، سب جگہ یہ نظر آئے گی اللہ کے رسول کی اس حدیث کا نتیجہ کہ جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو.
مطلب کیا کہ دنیا اور دین کے معاملات کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جائے گی جو اس کے اہل اور لائق نہیں ہیں. علماء کو کنارے کرو, جاہلوں کو ٹرسٹی بناؤ. علماء کو دور کرو, جاہلوں کو جماعت کا جو ہے ذمہ دار بناؤ. اور جاہل دین کی مصلحت, منہج کی مصلحت نہیں جانتا, وہ اپنی مصلحت میں رہتا ہے کہ ارے میرے عہدے پر لوگ جو ہے مولوی صاحب کے پیچھے جا رہے ہیں, اس مولوی کا پتہ کاٹو, آدمی لگائیں گے, ان کے خلاف واٹس ایپ میں ڈالو, یہ کرو وہ کرو, فساد پھیلاؤ, بے عزت کرو, لوگ ان سے دور ہوں, بدگمان ہو. یہ اگر دین کا کام کر رہا ہے تو اسے روکا جائے. اس کو ممبر پر چڑھنے مت دو, اس کا فلاں پروگرام ہے کینسل کرواؤ, اس کے خلاف, اس کے پروگرام کے خلاف میں یہ پروگرام طے کراؤ. یہ کیا ہے آپ کے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کی اہمیت نہیں ہے, عالم کے اور علم کی عزت نہیں ہے. آپ کے اپنے جھگڑے اور انا کا یہ مقام ہے کہ اس کے آگے آپ دین کے تقاضوں کو پامال کریں, اور پبلک دیکھ رہی ہے. ہاں یہ تو ان کا اپنا جھگڑا ہے, تو اللہ کیوں پرواہ کرے گا ایسے لوگوں کی. آپ کے اندر پیاز لہسن کی, گیہوں چاول کی جتنی اہمیت ہے اتنی دین کے کام کی اہمیت نہیں ہے. اس کے لیے آپ جتنا وقت دیتے ہو, مرتے ہو, اس کے لیے آپ دین کے لیے اتنا آپ کے نزدیک یہ بھی نہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے. تو ادرک لہسن کی جھنجھٹ میں آپ پڑھیں گے, دین کی, شرک توحید کی جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے, جماعت کے معاملات حل نہیں کرنا چاہتے, اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. ہاں تحقیق کریں گے, ٹانگ کھینچیں گے, اس کے لیے بہت بھرپور وقت ہے. یہ جو چند روایات پیش کری, اور بھی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں کو جو میں نے پیش کیا اور کچھ جو نہیں پیش کیا, اس کا ایک نتیجہ نکالیے. کیا نکلا کہ دنیا میں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غلبہ رہے گا, آپ اور ہم, یہ جو بھی طبقہ, سماج, معاشرہ, لوگ دین کے تقاضے پر عمل کریں گے, تب تک اللہ کی مدد ہوگی, نصرت ہوگی, غلبہ ہوگا. جیسے جیسے دین پر عمل کم ہوتا جائے گا, اللہ کی مدد کم ہوتی جائے گی, یہاں تک کہ, اور فساد آئے گا, بگاڑ آئے گا, عذاب آئے گا, یہاں تک کہ جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بولنے والا نہیں بچے گا تو بڑی قیامت آئے گی. غور کیجئے, بہت اہم نتیجہ بتا رہا ہوں کہ تباہی کب آئے گی, قیامت آئے گی. تو یہ دنیا, زمین, آسمان, کائنات سب ختم ہو جائے گا نا, آسمان زمین سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا, اللہ ختم کر دے گا. قرآن میں اس کے مناظر کھینچے گئے ہیں کہ سارے آسمان, زمین, سمندر سب تباہ ہو جائیں گے. کب ہوں گے تباہ؟ جب اللہ اللہ بولنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. تو آپ چاہتے ہیں کہ تباہی سے, ہم چاہتے ہیں کہ تباہی سے بچیں, تو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بولنا سیکھیں. اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ ہم جتنا عمل کرتے جائیں گے, اس کی شرائط پر جتنے پورے اترتے جائیں گے, اتنا اللہ کی مدد ہم کو ملے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا ملے گا. علامہ ابن قیم کا ایک اقتباس, اس کا سرسری تیزی سے مفہوم بیان کر کے خطبہ ختم کرتا ہوں. شیخ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے, قرآن کی آیت ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ. ہم اور آپ فساد پھیلا رہے ہیں. کیسے؟ اس تشریح کو دیکھیں. اکثر وہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض جو اللہ نے کہا, اس کا مطلب کیا ہے کہ لا تفسدوا فیہا بالمعاصی, گناہوں کے ذریعے سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. والدعاء الی غیر طاعت اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت, غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے کر فساد نہ پھیلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے بعد, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج دیا, ہاں, شریعت کو واضح کر دیا, اور اللہ نے, رسول نے, قرآن نے اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دی. اس کے بعد اصلاح کے بعد فساد. اصلاح اللہ کی کیا ہے کہ اس نے قرآن اتارا, رسول بھیجا, شریعت کی تعلیم دی, یہ اصلاح ہوئی. اب وہ اصلاح کر دی گئی, اس کے باوجود ہم قرآن نہیں مان رہے ہیں, اللہ کی عبادت, اللہ کی شریعت کو ماننے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں, غیر اللہ کی بات کو مان رہے ہیں. قرآن حدیث یہ کہہ رہے ہیں, ہم اس کو نہ مان کے وہ جو فلاں بابا, فلاں پیر صاحب, ہمارے مشائخ جن کے سلسلے پر ہم نے بیعت کی ہے, ان کی بات مان رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کھرچ کے نکال دو, ہم نے نکال دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بات مانو, ہم نے مان لیا. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں, علامہ ابن قیم نے کہا کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ معنی ہے کہ یہ جو روش اختیار کی جا رہی ہے کہ گناہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی بات کی بجائے دوسروں کی بات مانی جا رہی ہے, رسول شریعت آنے کے باوجود, اصلاح کے باوجود, تو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. کہہ رہے ہیں فإن عبادت غیر اللہ والدعوت الی غیرہ. جملہ غور سے سنیں, بڑی پیاری بات ہے, میں کہتا ہوں پوری کتاب ہے. اس لیے کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا, ہاں, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دینا,
ہم کو کیا کہا گیا؟ اللہ کی طرف دعوت دیجیے. اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے قول کی طرف دعوت دیتے ہیں تبلیغی جماعت میں. نام لے کر کہہ رہا ہوں, ان کو اصلاح کرنی چاہیے. اگر آپ کا اس طرح کا مقصد ایم اور ہدف ہے تو یہ غیر اللہ کی طرف دعوت ہوگی. اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, فلاں کے راستے کی طرف نہیں. اب آپ جو ناراض ہو گئے کہ ارے مولانا فلاں جو ہے جن کا آپ نے نام لیا وہ تو اللہ کی طرف ہی بولتے ہیں, رسول کی طرف ہی بولتے ہیں, تو اب دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں سب یہی جواب دیں گے, تو پھر سارے فرقے صحیح ہیں. اللہ کے رسول نے بلا وجہ کہہ دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. یہ 72 کیوں جائیں گے؟ بدعت و خرافات سے, اللہ اور رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر اصول بنانے سے جو فرقے بنے اور بنتے ہیں, اور یہ الگ الگ فرقے اپنے اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہیں. جو ان کے فرقے کا ہے اس سے دوستی, جو مخالف ہے اس کو سمجھتے ہیں دشمن ہے, کافروں کی طرح سلوک کرتے ہیں. یہ شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں, ان کی برائی کر کے دیکھیے, ایک مراسلہ دیجیے اخبار میں, آپ کے گھر پہنچ جائیں گے. حالانکہ قرآن حدیث کی مخالفت ہے, خاموش ہیں لوگ. ہاں, ایک آدمی زنا کرے, چیخ پکار, قرآن حدیث نے اجازت جو دی ہے وہ عمل کرے. ہاں, دوسری شادی تیسری شادی ہمارے یہاں 6 میں گوئیاں ہوگی. لیکن میں نے نہیں سنا کہ اس طریقے سے فکر کر کے کوئی مشرکین, قبر پوجنے والوں, شرک کرنے والوں, یہ شرکیہ نعت پڑھنے والوں کے خلاف اس طرح ہمارے یہاں ماحول بنتا ہو, لوگ 6 میں گوئیاں کرتے ہوں, عقیدہ بگڑ جائے جہنم والا, لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا. ایک آدمی زنا کیا, چوری کیا, سود کھایا, حرام کام کیا, کبیرہ گناہ کیا, لیکن اس کا لا الہ الا اللہ اور ایمان سلامت ہے. یہ لکھ لیجئے, ہماری جہالت کا پرتو. لیکن ایک آدمی شرک کر رہا ہے, شرک اکبر, کفر اکبر, ہاں, وہ اس زانی, چور, سود خور سے بڑا گناہ ہے, اس لیے کہ اس کا لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا, ایمان نہیں رہا. شرک اکبر کا مرتکب اسلام سے خارج ہو گیا, لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا, اس کا ایمان سلامت نہیں ہے. وہاں ہمارے پیشانی پہ بل نہیں آ رہا ہے شرک کو دیکھنے کے باوجود. زمین میں علامہ ابن قیم کہہ رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا, دین ماننا, یا کسی اور کی طرف دعوت دینا, اللہ کی طرف, قرآن حدیث کی طرف نہیں. ہاں, ایک آدمی بولتا ہے کہ قرآن کا شعوری مطالعہ کرو, آپ بولیں گے کیسے؟ تو ہمارے فلاں مولانا کی تفہیم پڑھیے, ان کے تدبر پڑھیے کہ قرآن وہی تک سیمت ہے, صحابہ, تابعین, طب تابعین, پورے مفسرین, ان سے زیادہ انہوں نے سمجھا, یہ ایسا باور کراتے ہیں. ہاں, ہو حقیقت میں قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں. نیچے جو صاحب تفسیر تشریح ہے نا, ان کی فکر کو اپنے ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. ان کے نزدیک قرآن کا صرف نام ہے, قرآن نہیں ہے. صحابہ نے قرآن جیسے سمجھا ویسا نہیں سمجھانا ہے. اب دیکھیے نا, ان کے یہاں عقیدے کی اہمیت ہی نہیں ہے, شرک کرو کہ نہ کرو, ایک ہو جاؤ, فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو, میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو. وہاں اللہ کے اسماء و صفات کے متعلق اہل سنت والجماعت صحیح راہ میں قبول کر لیا. مولوی صاحب جو ہے وہ صحابہ کرام پہ تنقید کر کے رافضیت کو کرپول بنا رہے ہیں, قبول کر لیا. اللہ کے رسول کی ثابت شدہ حدیثوں کو رد کیا, قبول کر لیا. کون سا دین مان رہے ہیں آپ؟ اللہ اور رسول والا نہیں مان رہے, غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ. اور اسی طریقے سے شیخ نے کہہ رہا ہے, علامہ ابن قیم کا جملہ, کہ غیر اللہ کی عبادت کرنا, دوسروں کی طرف دعوت دینا اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, ہوا اعظم فساد فی الارض, یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے, سب سے بڑا بگاڑ ہے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے, برکتوں کو اٹھا دینے والا ہے. یہ تشریحاً کہہ رہا ہوں, بلکہ شیخ کہتے ہیں بل فساد الارض فی الحقیقہ انما ہوا بالشرک بہ ومخالفت امرہ, اس لیے کہ زمین کا فساد حقیقت میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے اور اس کے حکم, رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے ہے. چنانچہ شرک کرنا, غیر اللہ کی طرف دعوت دینا, اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا, قائم کرنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو متبع بنانا. اللہ اکبر, یہ کاش کے وقت ہوتا, بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے. ہاں, ایک پیر صاحب کو پیر بنا کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے ایک آدمی. ہمارے یہاں سلسلہ تصوف چل رہا ہے, میں نے سنا خواتین میں بھی چل رہا ہے. بہت بڑی گمراہی ہے, بہت بڑی گمراہی ہے. یہ بدعتی بیعت ہے. ہاں, ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب, سلسلے والے جس سلسلے کے ہیں, کہ آپ نقشبندیہ, قادریہ, چشتیہ جس سے جڑے ہیں نا, اس سلسلے کی عبادت کو, مراقبے کو, ذکر و اذکار کو, طریقہ کار کو اختیار کرو. ہمارے پیر صاحب آپ کچھ بھی کر لو, گھسیٹ کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے. انا للہ و صاحب, اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے, اپنے چچا سے, اپنی پھوپھی سے کہہ رہے ہیں, صحابہ سے کہہ رہے ہیں, دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو,
آخرت میں کام نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کام نہیں آؤں گا. پیر صاحب بول رہے ہیں کہ اگر شیخ عبد القادر قادری چشتی سے جڑ گیا تو جو ہے امام شیخ عبد القادر جنید لڑ کر اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کروا لیں گے, جنت میں لے جائیں گے. یہ رسول سے بڑھ گئے؟ کون سا دین ہے یہ؟ دھوکے والا ہے, سازش والا ہے, قرآن حدیث سے دور کرنے والا ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا, غیر اللہ کی طرف دعوت دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو متبع, جس کی اتباع کی جائے. اب کسی کے یہاں امام کی اتباع کی جا رہی ہے رسول کو چھوڑ کر, کسی کے یہاں پیر صاحب کی بات مانی جاتی ہے, کسی کے یہاں رسم و رواج اور کوئی بھی بڑا بنا لیا کہ ہم تو اس کی مانتے ہیں, وہ جو بولے گا وہی حدیث ہے, قرآن ہے. تو رسول کے علاوہ کسی اور کو متبع بنانا وہ اعظم فساد فی الارض, یہ زمین میں سب سے عظیم فساد ہے. ولا صلاح لہا ولا لأہلہا, اور زمین اور اہل زمین, دنیا اور دنیا کے لوگوں کی صلاح, بھلائی, درستگی نہیں ہو سکتی مگر کیسے؟ الا بان یکون اللہ وحدہ هو المعبود المطاع, اس طرح سے کہ اللہ اکیلا ان کا معبود مطاع ہو, جس کی عبادت کریں اور جس کے حکم کے سامنے جھکے مانے. والدعوت لہ لا لغیرہ, اور اس کی طرف دعوت دی جائے, کسی غیر کی دعوت نہ دی جائے. والطاعت والاتباع لرسولہ, اب جہاں تک اللہ کی بات کو ماننا ہے, معبود ماننا ہے, اس کی شریعت کو ماننا ہے, تو کوئی بولے گا کہ پھر رسول کی بھی آپ کہہ رہے ہو. تو آگے شیخ نے کہا کہ رسول کی بات کو ماننا اور رسول کی اتباع کرنا غیر اللہ کی اتباع کرنا نہیں ہے, دوسری بات مارنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی اطاعت کی, ایسا کوئی اور نہیں ہے. یہ بات دھیان دیجئے, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, فلاں پیر صاحب وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ آگ میں کھیلتے تھے, کرامت کھیلتے تھے, وہ اتنا فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھتے تھے, انہوں نے یہ کرامت ظاہر کی, وہ کرامت ظاہر کی. ہمارے ہندوستان پاکستان میں عجیب جہالت ہے, لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں اور پھر واقعات کے بعد سر دھنتے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر بولتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی فضیلت ہے تو ان سے مانگا جا سکتا ہے. ابھی وہ صحیح ہے غلط ہے جانے دو, اگر صحیح بھی ہے تو کیا وہ اللہ کا درجہ حاصل کر گئے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں, پانی پہ چل رہے ہیں؟ وہ رسول کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ یہ مقام ان کو ملے گا کہ جو رسول کی, قرآن نے کہا جو رسول کی مانتا ہے, اطاعت کرتا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو کیا جو پیر صاحب کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, یہ کہیں دلیل ہے؟ کتنی صاف بات ہے, نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو, اور اللہ کی توفیق نہیں ہے تو سمجھ میں آتی بھی نہیں ہے. ہاں, تو کہا کہ اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت جو ہے یہ غیر اللہ کی نہیں ہے. اب اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات اگر آپ مانتے ہیں, پیر صاحب کی, امام صاحب کی, مفتی صاحب کی, مولوی صاحب کی, فلاں کی, تو کہا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے, چاہے ماں باپ ہوں, امیر ہوں, بڑا بزرگ ہوں, امام ہوں, وہ سب آ گئے اس میں, تو ان کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے. میری بات, میری سے مراد میں نہیں, مطلب کوئی بھی عالم ہو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسا کرو, آپ نہیں مانتے کوئی بات نہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کا اور رسول کا حکم ہے, فلاں آیت ہے, فلاں حدیث ہے جو صحیح ہے, یہ مانو. اب آپ نے نہیں مانا تو آپ میری بات نہیں مان رہے ہیں, رسول کی بات کا رد کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی امام ہو, ماں باپ ہو, کوئی بڑا ہو, آپ اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر. بلکہ میں تو یہ کہوں اہل حق کا منہج یہ ہے کہ رسول کے مطابق اگر ابلیس بھی بولے تو ہم مان لیں گے. ہے نا بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا 3 دن, لمبی روایت ہے, صدقۃ الفطر پہ معمور تھے, چوری کر رہا تھا ابلیس. اللہ کے رسول نے ہر دن کہا کہ وہ پھر آئے گا. تیسرے دن پکڑا تو کہا اب چھوکا تو جھوٹا ہے, اب تو میں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں. کہا میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو شیطان کے شر سے اور چوری سے محفوظ رہو گے. علم کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بتاؤ. تو کہا جب بستر پر سونے کے لیے آئے آیت الکرسی پڑھ لو. ہاں, آیت الکرسی پڑھ لو. اب اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو ایک فرشتہ محافظ کی طور پر اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. اب دوسرے دن اللہ کے رسول نے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے ایسا بتایا. آپ ہنس پڑے اور کہا کہ وہ ہے تو شیطان جھوٹا. بولے جانتے ہو 3 دن سے کون مل رہا ہے؟ ابلیس تھا. وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی. اب ہم مانتے ہیں ابلیس نے بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لے تو ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے, ابلیس نے بتائی نا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی کہ اس کی یہ بات صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں. اب کوئی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کا قول پیش کرے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ حدیث موجود ہو کہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ والی یہ بات منسوخ ہو گئی، اب نہیں چلے گی، اور کوئی شخص حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی بات اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف مان لے گمراہ ہو جائے گا. دنیا کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لے، حدیث موجود ہے. یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کی بات رسول کی مخالفت میں نہیں چلے گی، ابلیس کی بات رسول کی موافقت میں چل جائے گی. تو بنیاد کون بنا؟ کتنی صاف اور کتنی واضح تعلیم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں آج ہمارے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک بڑے پیر صاحب جن کے بارے میں جھوٹے سچے واقعات بیان کیے گئے ہیں، امام کا درجہ دے دیا گیا، فلاں فلاں مان لیا گیا، ان کی باتیں پیش کر کے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو رد کیا جاتا ہے، سرعام رد کیا جاتا ہے. کتابیں لکھی لوگوں نے کہ کتنی صحیح حدیثوں کو ائمہ کے اقوال کی بنیاد پر رد کر دیا گیا، تعویل کر دی گئی، منسوخ قرار دے دیا گیا. اور اس جرأت کے بعد ہم یہ امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت آئے گی. یہ دلائل ہم نے پڑھے کہ جتنے رسول اللہ کی مخالفت ہوگی زمین میں فساد پھیلے گا. آج مسلمان فساد کا شکار ہے، پوری دنیا میں فسادات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہے، اور اس کے پہلے مجرم مسلمان ہیں. کیونکہ ہم قرآن و حدیث کے امین ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو مان نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے. پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیا، اور جانیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے. شیخ کی بات کو پورا کر دوں. یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول کے حکم کے مطابق اگر عمل حکم دے رہا ہے، رسول کے علاوہ ہم اس کی بات مانیں گے جو رسول کے حکم کے مطابق حکم دے وے. اور اگر رسول کے حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کوئی حکم دے رہا ہے رسول کی معصیت میں، نافرمانی میں، اور اس کی شریعت کے خلاف، فلا سمع ولا طاعہ، تو نہ سننا ہے نہ ماننا ہے، سمع و طاعت نہیں ہوگی. ہاں اگر ہمارے ابا بھی بول رہے ہیں شرک کرو، نہیں ماننا ہے. ہمارے گھر کے لوگ، ہمارے بڑے پیر صاحب بھی بولیں اس حدیث کے خلاف عمل کرنا ہے، نہیں ماننا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں رفع دین نہیں کرو، آپ جانتے ہیں کہ سنت ہے، تو آپ کس کی بات مانتے ہو؟ آپ نے رفع دین ترک کیا، آپ نے رسول کی بات کو چھوڑا، فلاں کو مانا. اور آپ نے رسول کو مانا تو فلاں کی بات کو چھوڑیے. یہ اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑنا یہ جرم ہے. فلاں اور فلاں کی بات کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ مجرم نہیں ہیں. کہا کہ ومن تدبر احوال العالم، نتیجے کی بات، جو دنیا کے حالات پر غور کرے گا. علامہ ابن قیم کی یہ بات آج بھی تازہ ہے اور آج کے ماحول کے لیے بڑی زبردست ہے. کہا جو احوال عالم، دنیا کے حالات کا جائزہ لے گا، تدبر کرے گا، وجدہ، تو اسے کیا نتیجہ ملے گا، پائے گا کل صلاح فی الارض فسببہ توحید اللہ وعبادتہ وطاعت رسولہ، کہ زمین میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، صلاح ہے، درستگی ہے، اس کا سبب اللہ کی توحید ہے، اللہ کی عبادت ہے اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ہاں یہ لاجیکل ہے یہ بات. کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی کہ اس کا یہ دنیا میں جو فساد پھیلا ہے اللہ اور رسول سے کیا تعلق ہے. اسی سے تعلق ہے. ہم یہی بیان کرتے ہیں ہاں کہ آپ صلہ رحمی کرو گے تو فساد ختم ہوگا، اللہ کی رحمت ملے گی. کیسے؟ عقلیت سے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہو، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے. کہا کہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، صلاح ہے، وہ سب اس کی جڑ اور بنیاد اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے. اور وَكُلُّ شَرٍ فِي الْعَالَمِ، اور کائنات میں جتنا بھی شر ہے، وہ فتنہ و بلائن و قحط، فتنہ ہے، بلا ہے، قحط ہے، وہ تسلیط و عدوین، اور دشمن کا مسلط ہونا. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے. اقوام متحدہ میں بھی ہمارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں، عمل کیا جاتا ہے. ہمارے درمیان لانچ کیے جاتے ہیں. ہاں کوئی انجینئر ہے، کوئی منکر حدیث ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی بہائی ہے، یہ ان کے لانچ کیے ہوئے ہیں. پیر صاحب جا کے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں چھپ رہا ہے، ہم کو پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہے. موبائل سے، گیم سے، گندی چیزوں سے فرصت ملے تو ہمارا نوجوان حقائق جانے، دین جانے، لوگوں کو پہچانے. ٹائم کہاں ہے؟ ہاں ہم کو لذت اور تفریح کا ٹائم نہیں ملتا تو دین کیا سیکھیں گے؟ جو ہمارے دین کو بیچ رہے ہیں، کوئی امریکہ میں، برطانیہ میں جو ہے ان کا مرکز اور قبلہ بنا ہوا ہے، آتی ہیں طاہر القادری، گوہر شاہی، بہت سے لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کی کلپس آ چکی ہے کہ ان کا قبلہ کون ہے، کہاں سے پیسے آتے ہیں، چرچ آف انگلینڈ سے. یہ اتنا کھلنے کے باوجود لوگ اندھے بنے ہوئے ہیں. کسی نے لکھا، عرب عالم نے، کہ آج اتنی جہالت اور مسلمانوں میں گمراہی ہے کہ ایک شخص کتنا بھی خراب ہو، کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں. بے وقوف جتنے گمراہ ہیں سب کے پیچھے چلنے والے، سچائی کو مانتا ہی نہیں. تو کہا کہ یہ دشمنوں کا غلبہ ہے. آج ہم رو رہے ہیں، یہاں مسلمانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، قانون ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے، طرح طرح سمیٹا جا رہا ہے. حجاب پر پابندی، ذبیحے پر پابندی، فلاں پر پابندی، اسکولوں میں ایسا، کالجوں میں ویسا.
شریعت کے کاموں پر جو ہے ابھی آج اخبار کوئی دن نہیں جاتا کہ کہیں نہ کہیں مزار پر مسجد پر فلاں پر حملہ نہ ہو, کیس نہ ہو. بابری مسجد جا چکی, گیان واپی کی تیاری ہے. ہمارے بڑے سودے بازی پر مجبور ہیں, جیسا کہ محمود پراچا اور کچھ لوگوں کا اشارہ ہے واضح طور سے کہ دشمن کا غلبہ ہے. تو یہ دشمن کا غلبہ ہمارے اوپر ہے اور ہم بیچارے بنے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے, مجبور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہم میں سے کسی کے بچے کو, نوجوان کو گرفتار کیا جائے, کوئی کچھ نہیں کرے گا. ہاں, بہت دنوں بعد کیس کا باڑہ کریں گے, لڑیں گے, کئی سالوں بعد جو اس کو چھڑائیں گے, وہ بھی سودے بازی کر کے. ہاں, مظلوم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں دلی میں رپورٹنگ کرنے گیا کئی سال سے, وہ صدیق جو ہے وہ جیل میں ہے, جس نے کھل کر فساد کی دھمکی دی, قتل کی دھمکی دی, وہ آزاد ہے. بم دھماکے میں ملوث جن کے تعلق سے وہ ممبر پارلیمنٹ بن گئے. یہ دو طرح کا چل رہا ہے. تو کون غالب ہے؟ دشمن غالب ہے. تو یہ جو شکلیں ہیں, قحط ہے, بلا ہے, بے روزگاری ہے, پریشانیاں ہیں, آپس کے جھگڑے ہیں, ہاں, یہ سب کے سب اس کا سبب رسول کی مخالفت ہے. شیخ کہہ رہے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ, جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ یا دردناک عذاب آئے. یہ ایک آیت, اور میں نے جو 2-4 آیتیں پڑھی اس کی تشریح کی, ان دلائل اور ایسے اور بھی 20 دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ساری کیفیت رسول کی مخالفت سے ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف, رسول کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دینے سے ہے. ہم کچھ چیزوں کو چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن نتیجہ اس کا بڑا ہوتا ہے. صرف اشارہ کروں کہ قرآن کی سورہ انفال کے آخر میں ایک آیت ہے, کفار اور مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ ان کو وہ آپس میں دوست ہیں, تم ان سے الگ رہو, ولا اور برا کے مسئلے پر عمل کرو. اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ کفار اور مشرکین کو اپنا دوست نہیں بنایا, دوست بنا لیا, تو کہا تکن فی الارض فساد تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا. یہ ایک آیت میں نے مثال دی کہ اگر ولا اور برا کے مسئلے پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا. آج ہمارے ہاں ولا اور برا کے لوگوں نے اصول کو پامال کر دیا. قرآن حدیث کو ماننے والا ہے, ہمارا دشمن ہے تو اس کی مخالفت کریں گے. ہاں, ہمارا دوستی کرنے والا اچھے سے ملاقات کر رہا ہے تو قبر پجو اس کی عزت کریں گے. ہمارے بڑے کرتے ہیں یہ, دوسرا آ جائے تو اس کو عزت دیں گے, اپنے علماء کی ٹانگ کھینچیں گے. کہاں ہے ولا اور برا کا اصول, کہاں ہے؟ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں, ہم کہاں کہاں ولا اور برا کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور نتیجہ صرف غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ہے مقبول درجے کی ہے, ہاں, یہ حدیث حسن کہا اہل علم نے کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. ہمارا بہت شادی بیاہ کے ماحول میں غور کرنے کی بات ہے. ایسا آدمی جس کا دین اور اخلاق قابل قبول ہے تو فزوجوہ, تو اس سے شادی کر دو. آپ کی بیٹی آپ کی بہن کا رشتہ آ رہا ہے ایسے آدمی کی طرف سے جس کے دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہو, ٹھیک ٹھاک ہے. کیا ہے ہمارا مزاج ایسا؟ ہاں ٹھیک ہے, توحید والا تو ہے, ارے عالم ہے, ابھی شادی کر دے, ہماری بچی تو اتنا پڑھی ہے, نوکری کر سکتی ہے, اس کی تنخواہ اتنی ہے, وہ مسجد میں امامت کرتا ہے, اس کی کتنی تنخواہ ہے, وہ کہاں گھمائے گا پھرائے گا, لذت دلائے گا. ہم یہ نہیں, اس کا دین صحیح ہے, امام ہے مسجد کا, مطمئن نہیں ہے. ہم پیسے والا ہے, دولت والا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس کو فلاں جگہ سرکاری نوکری ملی ہے تو شراب پیتا ہے, کوئی بات نہیں, بعد میں چھوڑ دے گا. ہاں, عورتوں پر ظلم کرتا ہے, سدھر جائے گا. ایسا ہوگا, ہاں یہ کر لیں گے. یہ ہمارا مزاج ہے. ہاں, میں اکثر کہتا ہوں حضرت سعید بن مسیب کو خلیفہ کے بیٹے کا رشتہ آیا, ان کی بیٹی کو انکار کر دیا, اور ان کے ایک شاگرد کے بیوی کا انتقال ہوا, کئی دن غیر حاضری کے بعد آئے, پوچھا وجہ بتائی جب, تو کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہا کچھ نہیں ہے گھر میں. کہا کوئی بات نہیں. شادی کر دی, وہیں نکاح پڑھا دیا, اور رات میں اپنے ساتھ اپنے بیٹی کو ان کے گھر پہنچا دیا. اب یہ آج کے سماج میں کہانی لگتی ہے, افسانہ. دیندار بھی یہ نہیں کریں گے. ہاں, یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ایسے آدمی کا, میں کہہ رہا ہوں مولوی صاحب رشتہ دے, دیندار رشتہ دے, وے نہیں قبول کریں گے. ایسے والا ہو, کتنا بھی بے دین ہو, قبول کر لیں گے. کیا معیار ہے ہمارے نزدیک, دین کی کیا اوقات ہے, حیثیت ہے؟ تو پھر ہم کھجور اور جو کے بھوسے کی طرح ہوئے کہ نہیں. اللہ کیوں پرواہ کرے گا جب ہم کو دین کی پرواہ نہیں ہے, دنیا ہی دنیا سب کچھ دیکھنا ہے.
تو اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے تم دنیا کے حوالے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر ایسے شخص کا رشتہ تمہارے پاس آئے تو اس کو شادی کر دو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین میں بڑا فتنہ ہوگا اور بہت لمبا چوڑا فساد پھیلے گا. تشریح طلب ہے کہ کس طریقے سے آپ گئے. اگر آپ دین کی بنیاد پہ, آپ شادی کے بعد جو ہے آپ کی بچی پر ظلم ہو رہا ہے, گھر سے نکال دیا گیا, طلاق کی نوبت ہے, 4 دن وہاں رہتی ہے, 4 مہینہ اپنے گھر بیٹھی رہتی ہے, یہ فساد ہے, فتنہ ہے. جب آپ نے دین کو دیکھا ہی نہیں تو آپ کا داماد, آپ کا جس سے آپ نے شادی کی ہے, وہ کیوں دیکھے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ بیوی کو اس کا حق ادا کرو, اس کا یہ حق ہے. وہ جب دین جانتا ہی نہیں, مانتا ہی نہیں, کرتا ہی نہیں عمل, تو یہ سب کہاں سے کرے گا؟ موج مستی کرے گا کہ آپ کی بچی کا حق ادا کرے گا؟ یہ میں ایک چھوٹی سی چیز بتا رہا ہوں. پھر اور کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں. 2 گھروں میں جھگڑا, طلاق ہو گیا, اب وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. ہاں, آخرت کی زیادہ, جنت اور جہنم کے معاملے سے زیادہ یہ اہم ہو گیا کہ اب جن کے ہاں طلاق ہوا ان کو نیچا دکھانا, بدنام کرنا, ان کے خلاف, ان کے گھر کا کہیں اور رشتہ نہ ہونے دینا. ہمارا دماغ, ہمارا وقت, ہماری صلاحیتیں اس میں لگی رہتی ہے. یہ فساد پھیلتا ہے, فساد در فساد. ایک برائی کی میں نے مثال دی, اور بھی مثالیں ہیں, وقت کافی زیادہ ہو گیا, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. یہ مثال دے رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی اور شریعت کی, دین کی مخالفت کرنے سے زمین میں فساد پھیلتا ہے, برائیاں عام ہوتی ہے. مسلمانوں کے حالات کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ موضوع پڑھا جائے اور اس پہ دیکھا جائے. اور یہاں لوگ کترا جاتے ہیں کہ ابھی ہم اس پر بات کریں گے تو مسلک کی مخالفت ہوگی, مسلمانوں میں اختلاف کی بات ہوگی. اگر آپ بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ انگلی سڑ گئی ہے, اس انگلی کو کاٹیں گے تو ہمارا ایک عضو کٹ جائے گا, کم ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ سوچا تو آپ کا پورا جسم ضائع ہوگا, اور وہی مسلمان کر رہے ہیں. اختلاف ہوگا, لوگ ناراض ہوں گے, یہ سوچ کے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اختلافات کا علاج نہیں کر رہے ہیں, قرآن حدیث نے جو بتایا اس کے آگے سر نہیں جھکا رہے ہیں, نتیجے میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اور ہر مصیبت میں ہمارا گھر دکھ رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو اس طرح ماننے, اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے سلف نے کیا تھا. اس تناظر میں یہ ایک حصہ رہ گیا کہ میں کچھ مثالیں دیتا کہ کس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے عزت بخشی, خلافت دی, اور لوگوں میں بلندی عطا فرمائی, قوت عطا فرمائی. ان کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر قائم تھا, اس لیے کہ انہوں نے توحید کی تعلیم کو اختیار کیا, گناہوں سے توبہ کی, گناہ ہوتا توبہ کرتے تھے, اور پھر قرآن و حدیث کے سامنے کسی کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے. ان کا منہج, ان کا طریقہ ان کو ان کے غلبے کا سبب تھا. آج بھی مسلمان عزت اور وقار چاہتے ہیں تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا